إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود کے طور پر نہیں پکارتے، اور وہ کسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور وہ بدکاری نہیں کرتے، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ گناہ سے ملاقات کرے گا، اس کے لیے قیامت کے دن عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ رسوا کیا ہوا رہے گا، مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان والا بن گیا اور نیک عمل کر لیے تو ایسے لوگ اللہ ان کی غلطیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اور اللہ ہمیشہ سے خوب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، میں ایک بڑا ہی اہم مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ توجہ سے سنیں گے نا، انشاءاللہ اللہ نفع بڑھا دے گا آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آپ انشاءاللہ الرحمن یہ نہیں سوچو گے کہ ہم نہ بیٹھتے تو اچھا تھا، ہمارا وقت بچ جاتا، پچھتاؤ گے نہیں اس بیٹھنے پر انشاءاللہ۔ اور آپ یقین رکھنا انشاءاللہ میں کوئی ایک بات بھی نہ بغیر دلیل کے کہوں گا اور نہ کوئی کچی بات انشاءاللہ آپ کو کہہ کر جاؤں گا۔ عزیز بھائیوں، یہ دو آیتیں جو آپ نے سنی ہیں یہ سورہ الفرقان کے آخری رکوع کی دو آیتیں ہیں، 69 اور 70 نمبر آیتیں۔ ان کے یہ نمبر بھی یاد رکھنے تاکہ آپ گھر میں جا کر خود بھی ان آیتوں کو پڑھ سکو۔ اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے رحمان کے بندوں کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ نہ تو وہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، نہ وہ ناحق کسی کو قتل کرتے ہیں، نہ وہ بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اگر کوئی ان کاموں میں سے کسی کام کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ گناہ سے ملاقات کرے گا، اور اس گناہ کے بدلے میں قیامت کے دن اس کے لیے دگنا عذاب کر دیا جائے گا اور اس عذاب میں ہمیشہ رسوا کیا ہوا رہے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا بلا؟ کہ جو کام اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی والے ہیں نا، ان کا آخرت میں سخت گمبھیر انجام نکلنے والا ہے۔ ڈبل عذاب کوئی معمولی بات نہیں، ہمیشہ اس عذاب میں رسوا کیا ہوا رہنا کوئی معمولی بات نہیں۔ یہ اللہ کی نافرمانیوں والے اعمال کا ارتکاب آخرت میں شدید نقصان کا باعث ہے مسلمانوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے۔ صرف آخرت میں نہیں، صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں میں شامتیں ہی شامتیں ہیں، بڑی شامتیں ہیں دنیا میں۔ یقین نہیں آتا تو آپ تھوڑا سا غور کر لیں، ہمارے ماں باپ کو اللہ رب العالمین نے جنت میں ٹھہرا دیا، ساری جنت الاٹ کر دی اور کہا جہاں سے چاہو کھلا کھاؤ، صرف اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کی نافرمانی ہو گئی، نتیجہ کیا نکلا؟ پروردگار نے جنت کی ساری نعمتیں چھین لی، جنت کا لباس بھی اتروا لیا، جنت سے نکال کر اللہ نے دنیا میں بھیج دیا۔ وہ ٹھیک ہے، پروردگار نے ہمارے ماں باپ کی توبہ قبول کر لی، معاف کر دیا، لیکن میرے بھائیوں ایک مرتبہ ایک نافرمانی کی وجہ سے
نعمتوں سے محروم ہونا پڑا کہ نہیں ہونا پڑا؟ اگر ہمارے ماں باپ ایک نافرمانی کی وجہ سے اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو سکتے ہیں تو میں اور آپ کیا چیز ہے ان کے مقابلے میں؟ دنیا میں بھی بڑی شامتیں، میں ایک شامت کا تذکرہ کیا ہے، یہ چھوٹی شامت نہیں ہے کہ پروردگار ہمیں دی ہوئی نعمتیں اپنی نافرمانی کی بنا پر ہم سے چھین لے۔ اور ایک بات یہ ذہن میں رکھنی ہے، دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ ہم سب ہی گناہ گار ہیں۔ ہم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس سے کوئی نافرمانی والا کام نہ ہوتا ہو، ہم میں سے کوئی بندہ ہے ہی نہیں، اور ممکن بھی نہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا بندہ ہو جس سے اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہوتی ہو، کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ اللہ کے نبی کا فرمان حق ہے، کلو بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد، ایک نہیں ساری کی ساری اولاد بہت زیادہ خطائیں اور غلطیاں کرنے والی ہیں، بہت زیادہ، ایک بھی نہیں بہت زیادہ غلطیاں کرنے والی ہیں۔ غلطیاں ہم سے ہونی ہیں، ساری زندگی نافرمانیاں ہم سے ہونی ہیں، یہ لازمی حصہ ہے انسانیت کا۔ ویسے یہ نافرمانی ہونا، یہ بھی یاد رکھ لیں، نافرمانی ہونا کوئی بہت بڑی اور بہت بری اور بہت خطرناک بات نہیں ہے جب بندے کو احساس ہو جائے کہ ان نافرمانیوں کو معاف کرنے والی ذات بھی کوئی ہے، میں معافی مانگوں گا تو معاف کر دے گا وہ رب، پھر بری بات نہیں ہے یہ۔ بلکہ پروردگار جس بندے سے غلطی ہو اور وہ رجوع کر لے، نادم ہو جائے، اللہ سے معافی مانگ لے، پروردگار اس بندے پر خوشی بڑے ہوتے۔ غلطیاں ہم سے ہونی ہیں، اور غلطیوں کا دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے۔ تو پروردگار نہیں چاہتا میرے بھائیوں، ہمارا رب اللہ کی قسم نہیں چاہتا ہم دنیاوی زندگی ساری زندگی نقصانوں میں اور پریشانیوں میں اور ذلتوں میں اور مصیبتوں میں بسر کریں اور آخرت میں جہنم میں جائیں۔ پروردگار کو یہ پسند نہیں ہے، اس لیے وہ ہماری روزمرہ ہونے والی غلطیوں کو، خطاؤں کو بہانوں سے بخشتا ہی رہتا ہے، معاف کرتا ہی رہتا ہے، ہر وقت ہی معاف کرتا رہتا ہے، ہر وقت ہی۔ آپ نے غور کرنا ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اشارے کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ عاشورے کا روزہ رکھتا ہے اللہ اس کی زندگی کے گزشتہ 1 سال کے گناہ، جو بندہ عرفے کا روزہ رکھتا ہے اللہ اس کی 2 سالوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، ہے نا؟ جو بندہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم باڑا وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اپنے والا وضو نہیں، اللہ کے نبی والا وضو جو محمد الرسول اللہ کرتے تھے، جس کو جو وضو آپ نے سکھایا اپنی امت کو، وہ بڑا وضو کرتا ہے، وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اور پیارے پیغمبر نے فرمایا ان 2 رکعتوں میں اپنے دل سے بھی بات نہیں کرتا، خشوع خضوع سے پڑھتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جتنی زندگی کے اس کے پچھلے گناہ رب سارے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ جو 2 رکعتیں ہیں نا، یہ صرف نفلی نماز کی 2 رکعتیں نہیں ہیں، یا تحیۃ الوضو کی 2 رکعتیں نہیں ہیں، یہ کوئی بھی 2 رکعتیں ہیں۔ آپ 2 سنتیں پڑھیں، فجر کی زور سے پہلے والی سنتیں پڑھیں، عصر سے پہلے والی سنتیں پڑھیں، یا فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لیں آپ فرض امام کے ساتھ۔ اس حدیث کا مصداق آپ بن سکتے ہیں، عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، چاہے وہ فرض ہو چاہے وہ نفل ہو، خشوع خضوع سے پڑھ لے، اللہ کے نبی جیسا وضو کر کے زندگی کے سارے گناہ معاف۔ ہم تو ماشاءاللہ 2 نہیں، کم از کم 17 تو ہم فرض پڑھتے ہیں روزانہ۔ وہ 2 پر اتنا انعام دیتا ہے تو 17 پر کتنا دے گا؟ اور پھر جو سنتوں کے ان فرضوں کے آگے پیچھے والی رکھتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہیں اور پڑھنی چاہیے۔ ویسے آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، یاد رکھنا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پیارے پیغمبر سے یہ نمازوں کے آگے پیچھے دن میں 31 رکعتیں پڑھنا فرضوں کے علاوہ ثابت ہے۔
کتنی رکھتے؟ 31 رکھتے پڑھنا. جو اتنی رکھتے پڑھے گا اس کو رب کیا انعام دے گا؟ اچھا صرف اتنی بات نہیں. سنن ترمذی میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کھانا کھاتا ہے، کھانا تو ہم سبھی کھاتے ہیں اور روزانہ کھاتے ہیں اور دن میں 2 مرتبہ تو ہر بندہ ہی کھاتا ہے، 3 مرتبہ بھی کھاتے ہیں. جو بندہ کھانا کھاتا ہے، چاہے وہ ناشتہ ہے، چاہے دوپہر کے، چاہے شام کا، کھانا کھانے کے بعد میرے اور آپ کے نبی ناطق وحی نے کہا بندہ کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت. اتنی سی دعا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ناطق وحی نے کہا زندگی کے پچھلے سارے گناہ رب معاف کر دیتے ہیں. ترمذی میں بھی اور ابو داؤد میں یہ دوسری حدیث ہے، یہی دعا ہے. 2 لفظ مختلف ہیں صرف. پیارے پیغمبر نے کہا جو بندہ لباس پہنتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، نئے والے کپڑے نہیں میرے بھائیوں، نئے والے کپڑوں کی بات نہیں ہو رہی، جو کپڑے پہنتا ہے، آپ کے پہلے پہنے ہوئے کپڑے میلے ہو گئے، آپ دھلے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، سکول جانے کے لیے، دفتر جانے کے لیے وردی پہنتے ہیں. جو بندہ کپڑے پہنتا ہے اور کپڑے پہن کر یہ والی دعا پڑھتا ہے، یہ والی دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت. اتنی سی دعا ہے. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں. بہانے بنائے ہوئے رب نے کہ نہیں معاف کرنے کے؟ کر رہے معاف کے نہیں کر رہے؟ کتنے کر رہے ہیں؟ آپ سارے جانتے ہیں. پیارے پیغمبر نے کہا جو بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. جو رمضان کی راتوں کا قیام کرتا ہے اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. جو لیلۃ القدر کی رات کا قیام کرتا ہے اس کے بھی پچھلے سارے گناہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، مسلم شریف کی حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، ہاتھ دھوتا ہے بندہ، ہاتھ دھوتے ہوئے پانی کے قطروں سے، یہ انگلیوں کے ناخنوں کی نوکوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے گناہ ہاتھوں کے نکل جاتے ہیں. چہرہ دھوتا ہے، چہرے سے ہونے والے سارے گناہ داڑھی کے بالوں کی نوکوں سے نکل جاتے ہیں. بازو دھوتا ہے، بازوؤں کے گناہ نکل جاتے ہیں. سر کا مسح کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کے سارے گناہ سر کے بالوں کی نوکوں سے رب نکال دیتا ہے. پاؤں دھوتا ہے، پاؤں کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے خشوع و خضوع سے. صحیح مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہے، کوئی کچی بات نہیں ہے میرے بھائیوں. پیارے پیغمبر نے کہا ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنم دیا ہو. یہ حدیث نا عمر بن حنبسہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ ہے صحیح مسلم میں. اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں جو جن کا ترجمہ سنایا میں نے. یہ حدیث انہوں نے سنائی نا، پوچھا اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی وضو کرنے کا جو حکم آپ دیتے ہو میں مسلمان ہو رہا ہوں تو یہ وضو کا کیا مطلب ہے، وضو سے کیا ملتا ہے بندے کو. یہ انہوں نے حدیث سنائی. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سدی بن اجلان جلیل القدر سے آتی ہے، انہیں یہ حدیث معلوم نہیں تھی. ان کے علم میں انہوں نے نا عمر بن حنبسہ سے حدیث سنی. یہ بھی صحیح مسلم شریف کی اس حدیث کے آگے والے لفظ ہیں جو سنا رہا ہوں، غور کرنا ذرا. عمر بن حنبسہ کو کہتے ہیں عمر تجھے پتا ہے تم کیا بیان کر رہے ہو، معلوم ہے کیا بول رہے ہو. مطلب ان کا تھا اتنا چھوٹا سا عمل اور اتنا بڑا اجر کہ بندہ ایسے ہو جاتا ہے، رب ایسے کر دیتے ہیں جیسے ماں نے ابھی جنم دیا ہو. بڑا اتنے بڑے اجر، اتنے چھوٹے عمل سے اتنا بڑا اجر ملتا ہے. پتہ ہے تم کیا کہہ رہے ہو، ہوش ٹھکانے سمجھ آیا. عمر بن حنبسہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مسلم شریف کے اندر لکھے ہوئے لفظ، کہتے ہیں ابو ماما میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میری موت کا وقت قریب ہے، آپ کا کیا خیال ہے میں اس حالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر وہ بات بیان کروں گا جو میں نے اللہ کے نبی سے نہ سنی ہو؟ تو یہ سمجھتا ہے اس حالت میں ایسے لفظ بیان کروں گا؟
پھر کہنے لگے سنو ابو امامہ، اگر میں نے امام الانبیاء سے یہ لفظ 1 مرتبہ سنے ہوتے، 2 مرتبہ سنے ہوتے، 3 مرتبہ سنے ہوتے، 4 مرتبہ سنے ہوتے، 5 مرتبہ سنے ہوتے، 6 مرتبہ سنے ہوتے، 7 مرتبہ سنے ہوتے، صحیح مسلم کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، میں کبھی بھی یہ بیان نہ کرتا میں اس سے بھی زیادہ مرتبہ رسول اللہ سے یہ لفظ سنے۔ کتنا کو مشکل ہے وضو کرنا۔ اچھا پھر بندہ حج کرتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنم دیا ہو۔ ماشاءاللہ آپ ساری نماز پڑھنے والے ہیں، اللہ یا اللہ سب کو 5 وقت کے نمازی بنا دے۔ بندہ فرضی نماز پڑھنے کے بعد نا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے۔ کوئی ٹائم نہیں لگتا میرے بھائی، کوئی قوت صرف نہیں ہوتی، اللہ کی قسم کوئی دل نہیں آتا، اور قسم ہے پیدا کرنے والے کی کسی کام میں یہ رکاوٹ نہیں بنتے۔ یہ الفاظ پڑھتا ہے بندہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، پروردگار اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے خواہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اچھا میں کتنا کچھ سنائی جاؤں، یہ تو اس طرح کی حدیثیں میں سناؤں گا نا کئی گھنٹے درکار ہے، بہت ساری آپ اللہ کے فضل سے پہلے سنی ہوئی ہیں جانتے، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پروردگار ہر وقت ہی اپنے بندوں کے گناہ معاف بہانوں بہانوں۔ اچھا دیکھیں بندہ بیمار ہوتا ہے نا، مومن، یہ مومن کی بات ہے ہر بندے کی، مومن بیمار ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار بندے کو گناہوں سے ایسے پاک اور صاف کر دیتا ہے جس طرح آگ کی بھٹی لوہے کو، چاندی کو اور سونے کو میل کو چہرے سے پاک کر دیتا ہے۔ صرف بخار نہیں، دانت میں درد ہو گئی، کان میں درد ہو گئی، سر درد ہو گیا، پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، ہر تکلیف سے اللہ مومن کے گناہ معاف کرتا ہے۔ کوئی جسم میں تکلیف ہوئی ہے، کوئی اولاد کا صدمہ آ گیا سامنے، کوئی کاروباری نقصان کا صدمہ ہو گیا، کوئی رشتہ داروں کا صدمہ ہے، کوئی غم پریشانی لاحق ہو گئی ہے، مومن کو ہر غم ہر پریشانی اللہ کی قسم رب مومن کے گناہ معاف کرتا ہے۔ ہیں بہانے کے نہیں۔ اچھا لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ کے جانا ہے آج انشاءاللہ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری احادیث سن کر ہمیں بہت زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری احادیث سن کر ہمیں بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بہت خوش ہو رہے ہیں کہ رب کی تو رحمتیں ہی بڑی ہیں، بالکل زیادہ خوش فہمی کا شکار نہ ہو۔ کیوں؟ ان احادیث میں کوئی شک ہے؟ ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر شک نہیں ہے، یہ سچے اور سچے الفاظ ہیں محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے، شک نہیں، سب حق ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ والے گناہ جو معاف ہوتے ہیں نمازوں سے، روزوں سے، جمعوں سے، عمرے سے، حج سے، وضو سے اور باقی ساری نیکیوں سے، یہ گناہ وہ معاف ہوتے ہیں جن گناہوں کو ہم چھوٹے گناہ کہتے ہیں، صغیرے گناہ جن کو کہا جاتا ہے۔ کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ توجہ میری طرف، ہاں کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ صغیرے۔ کبیرے گناہ ان نیکیوں سے، ان اعمال سے معاف کوئی نہیں ہوتے۔ دھوکے میں نہیں رہنا کہ میں یہ سمجھوں میں نے حج کر لیا، میں نے عرفے کا روزہ رکھ لیا، میرے 2 سالوں کے کبیرے صغیرے سارے معاف ہو گئے، میں نے وضو کر کے خشوع خضوع سے نبی والا وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھنی، میری زندگی کے سارے گناہ معاف ہو گئے، کبیرے صغیرے نہیں، کوئی نہیں، صرف صغیرے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بندہ ان اعمال کے بعد ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں نے جنم دی ہے، کبیرے گناہوں سے نہیں، کن سے؟ صغیرے گناہوں سے ایسے ہوتا ہے۔ کن گناہوں سے ایسے ہوتا ہے؟ صغیرے گناہوں سے، کبیروں سے نہیں ہوتا۔ اس کی 2 دلیلیں، ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ نے کہا قرآن میں، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، او اللہ کے بندو اگر تم کبیرے گناہوں سے اجتناب کرو گے، بچو گے، میں تمہارے چھوٹے گناہ تمہارے اعمال سے کیا کر دوں گا؟